بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بہت پیاری دعائیں ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک بہت اچھی دعائیں ہیں۔ اسے اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے ان دعاؤں کو۔ اس منادی سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی شان میں داعین الی اللہ باذنہ وارد ہوا کہ حضور اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے ہیں، یا اس سے مراد پورا قرآن پاک ہے۔ اور آگے وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ زندگی میں تو نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے ہی چاہیے، فرمایا موت بھی تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ آئے، یہ دعا کیا کرو، یعنی ان کے فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت تمہیں نصیب ہو۔ تو یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ اور صحابہ کرام کو اتنا بلند مقام پر صحابہ کرام کیسے پہنچ گئے کہ درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی صحبت نے اتنے بڑے مقام تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام کو صحبت امام الانبیاء کی ملی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ پایا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو بہت بڑی نعمت ہے ہی، مرنے کے بعد ہی نیک لوگوں کا ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہتا ہے موت کے وقت؟ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں یوں فرمائے گا کہ تم اس حال میں آؤ کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو کیسی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ بندے کو فرما رہا ہے کہ بندہ تو اس حال میں آ کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، فوت ہونے والی روح سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے گروہ میں موت ملنے کی دعا کرے تاکہ ان کے صدقے میں جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں اسے نصیب ہوں، اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت بھی کرے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ زندہ انسان ہو، اس کا پڑوسی برا ہو تو بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو اسی طرح فرمان مرنے کے بعد بھی اگر پڑوسی ہے برا تو قبر میں بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے اور اذیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا جناب اپنے مردوں کو، اپنی میت کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھول گئی، مردہ نظر آنے لگا، تو کیا دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی سے بھر گئی، اس صدمے کی وجہ سے قبر کو کھودا اور میت کو اٹھا کر کسی اور جگہ دفن کر دیا۔ جب وہاں دفن کر دیا تو وہاں کیا دیکھا کہ 2 اجدے ہیں کہ جو اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، تو لوگ پریشان ہو گئے، وہاں تو ہم پھول دیکھ کر آئے، یہاں تو سانپ لپٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر کسی حال دل سے پوچھا کہ یار اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا مردہ تو میت تو تکلیف اور اذیت میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں بھی یہی اجدے ہی تھے، لیکن وہاں اللہ کے ولی کے مزار کی وجہ سے، اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کو پھول میں تبدیل فرما دیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں سے میت کو نکالا اور اسی جگہ دفن کر دیا جس جگہ پہلے دفن تھے، تو پھر دیکھا کہ وہی سانپ نہیں ہے بلکہ وہ پھول میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اپنے مردوں کو نیک لوگوں میں دفن کرنا، نیک لوگوں کے درمیان دفن کرنا، یہ باعث برکت، باعث ثواب ہے، اور میت جناب اس سے راحت محسوس کرتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے، اور قبر میں راحت و سکون مل جائے تو پھر اور سکون کون سا چاہیے؟ یہی زندگی تو برزخی زندگی ہے۔ تو اس لیے جناب نیک لوگوں میں مردوں کو دفن کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی، یہ انسان کے لیے کامیابی کا ضامن بھی ہے اور اس کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ قرآنی دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو انہیں یاد کرنے اور ان پر عمل